بسم اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو حکمت اور دانائی والا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ معذرت کے کچھ صحت کے مسائل سے دو چار تھی میری پوری فیملی، اور یہ کیا معاملات ہے اس کا بھی کسی وقت میں ذکر کروں گا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا پروگرام نہیں کر سکا، تو پھر فیصل صاحب نے مجھ سے کہا کہ اتنے ہیں معاملات ہیں، بہت ضروری ہو گیا کہ پروگرام کیا جائے۔ ناظرین، جیسا آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی افواج نے بھارت کے غرور کو توڑا، اور چند ہی گھنٹوں میں بھارت کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ اپنے خطے میں چودھری سمجھنے والا گھمنڈی بھارت یکدم گھبرا گیا اور بوکھلا کے بھارت بوکھلا گیا اور امریکہ کے پاؤں پڑ گیا کہ سیز فائر کراؤ، ہماری پاکستان سے جان چھڑواؤ۔ تو اتنی عظیم کامیابی کے بعد جب ہماری افواج نے ہماری قوم کو تحفے میں دی، تو اتنی عظیم کامیابی کے بعد اب بھارت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا کوئی نئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے چھپے حقائق کیوں ہیں، کیا ہیں؟ کیونکہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ کے خطرات، مزید جنگ کے خطرات ٹل گئے ہیں؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایک بڑے اہم دورے کے اوپر مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خطے میں اسرائیل، بھارت اور امریکہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ تو اس رہائی کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور کیا پیش رفت چل رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس پروگرام میں انتہائی اہمیت کا حامل پروگرام ہے ناظرین، درخواست ہے کہ آپ اس کو پورا دیکھیے گا، اپنی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ عالمی مسارت کا جناب فیصل محمد صاحب برسل سے موجود ہیں، بہت شکر گزار ہوں میں ان کا اپنے ناظرین کے بیاف پر بھی کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب، آپ سے جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے کچھ اور حالات تھے، لیکن اس دوران پروگرام میں نہیں کر سکا صحت کی وجہ سے۔ تو ابھی فیصل صاحب، پاکستان بھارت کے جو مارکا ہوا ہے، جیسے پاکستان پاکستانی قوم کو ہماری بہادر افواج کی وجہ سے ایک بہت اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور بھارت کو ہم نے ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ لیکن اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ ادھر کوئی دفاعی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ کیا پاکستان بھارت کی مزید جنگ کے خطرات ٹل گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں آپ کے ساتھ ویلاگ کرتا رہا ہوں تو میں نے آپ کے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے گرد جو ہے گھیرا تنگ ہوگا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو بڑی سب بندیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر اس خطہ بھی اس کے اوپر اس کے اثرات ہونا، خاص طور پر پاکستان پر اس کے اثرات ہونا انتہائی لازمی تھے۔ اب جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جنگ بندی تو ہو گئی، اور اس کے بعد یہ آپ کا کہنا کہ اب کیا ہوگا، جیسے کہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور میرا خیال بھی ہے کہ مجھے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر مجھے جو تحفظات ہیں۔ دیکھیے، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت پاکستان نے بھارت کو اپنی جو برتری دکھائی ہے، اور جس برتری کی وجہ سے بھارت کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس کو اس میدان جنگ سے بھاگنا پڑا ہے، تو اب بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر سازش کے میدان کے اندر پاکستان جنگ کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت صرف پاکستان کے خلاف سازشیں ہی کرے گا، بلکہ بھارت پاکستان کے خلاف میدان جنگ بھی گرم کرے گا۔ اور اس جنگ کے اندر اس مرتبہ اگر جو جنگ ہوتی ہے، اگر خدا کرے نہ ہو، ہماری تو دعا یہی ہے، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہمارا واسطہ جو ہے ایک انتہائی دھوکے باز اور ایک ایسے ملک سے پڑا ہے جو کہ چانکیہ سیاست کا فالوور ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا، ہماری بہادر افواج کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ بھارت، میں نے یاد ہے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھارت کو جب بھی موقع ملا وہ پاکستان پر وار کرے گا، اور اب وہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے پہلے ہی سازشیں کرتا رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر وہ کہتا رہا ہے، اور آج سننے میں یہ خبریں آئی بھی ہیں کہ کچھ بھارت نے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر کچھ آبزرویشن ظاہر کیے ہیں، کچھ مجھے پتہ لگا ہے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، کچھ دیر بعد شاید پتہ لگ جائے۔
لیکن یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت پاکستان کی ابھی جو بھارت نے جو ہمارے پر جارحیت کی اور جو پاکستان کی افواج نے جب جوابی کاروائی ایئر فورس نے کی، تو برہموس کا جو ایک وہاں پر ایک ڈپو تھا، اس ڈپو کے اوپر جب وہ ہٹ ہوا تو وہاں سے پتہ یہ لگا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہاں سے کچھ تابکاری کے اثرات نکلے ہیں۔ اس تابکاری کے اثرات نکلنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بھارت کے اندر جو ہے ایک ہلچل مچی، اور ان کو محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ تابکاری فوری طور پر آگے بڑھ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی پاکستان کی طرف سے اگر کوئی میزائل اٹیک اس کے اوپر ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام خراب ہو جائے۔ لہٰذا فوری طور پر یہ جو بات چیت کی گئی جنگ بندی کی، تو اس وجہ سے اب بھارت کے اندر کیونکہ یہ کمزوری ہے، اور وہاں سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ بھارت کا جو نیوکلیر کے حوالے سے جو اس کا سٹور کرنے کا ہے، جو دوسرے کیپیسٹی ہے، وہ انتہائی کمزور ہے۔ تو لہٰذا اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بھارت کی طرف سے پاکستان کے اوپر جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اس کی اصل مسئلہ یہ ہے۔ لیکن دیکھیے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن یہ شاید عارضی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے، یہ جو بنیادی طور پر جنگ تھی نا، یہ بنیادی طور پر خطے میں امریکہ اور چین کے مفادات کی جنگ تھی، جس میں چین اور مغربی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو چیک کیا گیا تھا۔ اب ان کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت آگے ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی پتہ لگ گئی، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ کھل کے بتا دیتا ہوں، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان پر بھرپور حملہ کیا جائے گا۔ 300 کے قریب جنگی طیارے ان کے بالکل تیار تھے۔ اگر چین کی طرف سے وہ فوری طور پر ہمیں فوری طور پر ٹیکنیکل اگر معلومات نہ ملتی تو پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ ہو سکتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ شاید یہ کشمیر کا کچھ حصہ جو ہے ہم سے کوشش کرتے لینے کی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا، جب پاکستان کا اپر ہینڈ ہوا، تو امریکہ فوراً بیچ میں آ گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب امریکہ نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم بیچ میں نہیں ہیں، تو پھر تھوڑا تو کم از کم جب دیکھا تھا پاکستان کو اپر ہینڈ مل رہا تھا، تو تھوڑا تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان کو کچھ صحیح معنی میں جوابی کاروائی کرنے کی اجازت تو دیتے، جا رہے تو باہر تھا۔ لیکن اس کے اندر یہاں پر بھی گیم کیا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ، جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا اپر ہینڈ ہو رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ بھارت کو اسی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے، انہوں نے فوری جنگ بندی کرا دی۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا 1962 کے اندر جب چائنا نے سیکانگ پر قبضہ کیا تھا، تو چین نے اس وقت پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ بھائی آپ فوری طور پر جو ہے کشمیر کے اندر فوجیں داخل کر دیں۔ لیکن اس وقت جو امریکی انڈر سیکرٹری تھے ڈینکن سینڈر، غالباً شاید اگر مجھے یاد ہو نام ان کا کچھ یہی نام تھا، اگر غلط ہو تو معافی چاہتا ہوں، جی جی امریکن سیکرٹری تھے ڈینکن سینڈر، اور برطانوی تھے وہاں پہ ڈپلومیٹ یوری ہیرل غالباً شاید۔ تو انہوں نے ہے فوری طور پر انہوں نے کہا پاکستان کو آ کر، ایوب خان کو، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ نہ کریں، کشمیر کا مسئلہ ہم آپ کو حل کرا دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ انہوں نے پاکستان کو بات رکھا، تو ایسے موقع پہ بھی انہوں نے جنگ بندی کرائی۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پھر وہی ہوا ہے، جب بھی پاکستان کو کہیں سے اپر ہینڈ ملنے لگتا ہے، یا کہیں سے پاکستان کی اگر کوئی بات ہونے لگتی ہے، تو پاکستان کو کوئی نہ کوئی، کبھی کوئی ساتویں جنگی بحری بیڑے کا آسرا دے دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور دے دیا جاتا ہے، اس طرح کر کے وہ جنگ بندی کرا دی جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، میں بتا دوں اس مرتبہ اب یہ جو میرے پاس خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں، جو مسلم کو دشمن قوتیں، وہ چاہتی ہیں کہ اب اگر پاکستان کے خلاف اگر جنگ کی جائے تو بہت مکمل اور ایسی جنگ کی جائے جس سے کہ اندر کہیں نہ کہیں پاکستان کو گھٹنوں پہ لایا جائے۔ لیکن کیا ایسا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مرتبہ بھی قوم اگر اسی طرح ہمارے ساتھ، ہماری بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور ہماری ڈپلومیسی اگر صحیح رہی، اس وقت دیکھیے ڈپلومیسی کی بڑی بات ہے، اگر ڈپلومیسی صحیح رہی اور ہمارے یہاں صحیح معنوں میں اگر ڈیموکریسی اگر لائی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان اگلی بڑی جنگ کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ بہتر طریقے سے آپ نے بتایا فیصل صاحب۔ تھوڑا سا اسی کوشچن میں آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں ناظرین کو کہ بیسیکلی یہ آپ نے ہی اپنے ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ بیسیکلی بھارت اسرائیل جو ہے یہ کوارڈینیشن سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی سمجھائیں ہماری قوم کو کہ یہ بیسیکلی یہ کیا ہے، اس میں اسرائیل کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اور پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل جو ہے، جو اسرائیل کا جو توسیع پسندانہ منصوبہ ہے، یا جو اسرائیل مسلم دنیا کے حوالے سے جو کچھ اس کے اہداف ہیں، اس کے اندر ایران اور پاکستان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور بین الاقوامی طور پر ایران اور پاکستان کے درمیان شیعہ سنی تنازعات کو شروع سے پیدا رکھا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ شیعہ سنی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے علاوہ، پاکستان کو چھوڑ کر عرب دنیا کو کتنا نقصان پہنچایا گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، چونکہ اس وقت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو لڑوانے کے لیے، یا پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، اس وقت جو ان کا خیال تھا کہ بھارت جو ہے بہت اہم ہے۔ اور آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ امریکہ نے
جب یہ کہا تھا کہ بھارت کو ہم اس خطے کے اندر ایک چودھری کا کردار دینا چاہتے ہیں، اپنا مضبوط حلیف کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بھارت نے ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ جو پاکستان ہے ہمارے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا ملک ہے تو چھوٹا، لیکن الحمدللہ ہمارے ارادے بڑے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان چاہے جتنا چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس کا قوت ایمانی اس کی بہت بڑی ہوتی ہے۔ بے تو شک۔ بطور ایک ہندوؤں کی جو سوچ ہے، ایک چانکیہ سوچ، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے برابر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے پاکستانی، ہمارے بغل میں آئے دن جو ہے پسلیوں میں کانٹا چبوتا رہتا ہے، اس سے ہمیں کوشش کرنے دو کہ ہم اس سے کم از کم یہ کشمیر والا معاملہ لے لیں۔ تو 370 کر کے انہوں نے کشمیر پہ بنیادی طور پر اپنا قبضہ تو کر لیا، ڈیموگرافی وغیرہ بھی چینج کر لی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس طرح تو حل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ پاکستان تو اس کے اوپر نہیں راضی ہے۔ تو بنیادی طور پر اسرائیل کے ساتھ بات ہوئی تھی، اسرائیل نے کہا کہ جس طرح ہم نے غزہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح آپ بھی ایک دفعہ جنگ کر کے پوری جو بقایا جو کشمیر ہے اس کو لے لیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جو بھارتی جو اس وقت جو ہے، آپ نے دیکھا کہ راجناتھ وغیرہ ہیں اور دوسرے تیسرے مودی، یہ سب کہتے رہے کہ ہم پی او کے کو لے لیں گے، پی او کے کو لے لیں گے، تو یہ پی او کے کو لینے کی ہی بات تھی، اور جس میں انہوں نے مطلب اسرائیل نے ان کے ساتھ وہ کی معاونت کی، گو کہ اسرائیلی پائلٹ نہیں تھے، اسرائیلی جیٹس وغیرہ نہیں تھے، لیکن ٹیکنیکل معاونت ان کی تھی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح وہ جو ایک پوزیشن پاکستان میں بنی ہوئی ہے، جو ایک کرائٹیریا اس وقت ایک ایسا ڈیولپ ہو کر دیا گیا ہے کہ فوج کے اور عوام کے درمیان بلا شبہ بہت بڑی دیوار تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے، تو اسرائیل نے بھی کہا کہ جناب بہت اچھا ٹائم ہے، ہم آپ کی ٹیکنیکل معاونت کرتے ہیں، آپ گو ہیڈ ہو جائیں۔ تو یہ گو ہیڈ انہوں نے کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اور فوج کو ایک ساتھ کر دیا، اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آپ کے خدشات کے مطابق، آپ کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ کے مطابق، آپ کے ایک ٹویٹ کے مطابق، بھارت جو ہے، کیونکہ مودی ابھی وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، سیاسی طور پہ وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اس پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کی جنگ مسلط کر کے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بوکھلاہٹ میں مودی ایک اور جو ہے غلطی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، بالکل کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ بات چیت ہو رہی ہے، پس پردہ جو ہے میں نے ٹویٹ کیا تھا، اور میں نے اس لیے آپ کو بتا بھی دیا کہ آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا، وہ پس پردہ کوشش، دیکھیے اس وقت بھارت کی فوج دیکھیے نا، 13 ساڑھے 13 لاکھ فوج ہے، اس کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، ٹھیک، بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور مودی کی جو سنگھاسن ہے اقتدار کا، وہ بھی اس وقت ڈول رہا ہے، اور مودی کا سنگھاسن جو ہے اقتدار ایک ہی صورت کے اندر بچ سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کر کے، بڑی جنگ کر کے، کہیں نہ کہیں وہ جو ہے اپنا جو ہے تھوڑا سا اسٹیبلٹی دکھائے۔ اگر وہ نہیں دکھائے گا تو یقین کریں کہ مودی جو ہے یہ خبر یہ سوری یہ جو اپنی جو ہے نا پوری جو ان کا جو بنایا ہوا ہے تام جھام، یہ اس کو لوز کر جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ فیصل صاحب، ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اہم دورے پر ہیں۔ بیسیکلی اس اہم ملکوں کے دورے پر جانے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایک نئی قسم کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ دورہ کیا کامیاب ہوگا، اور اس کے خطے پر اور خاص کر کے پاکستان پہ کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، یہ سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں، جو آپ نے ابھی جنگ بندی کی بات کی، پاک بھارت اور اسرائیل کی کنیکشنز کی بات کی، یہ کہیں نہ کہیں دنیا اس وقت گلوبل ولیج ہو چکا ہے، اور اس وقت ہر معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے تمام جتنے بھی میں نے شروع میں ویلاگز کیے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، گواہ ہیں، جنہوں نے سنا ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر جو کچھ بھی ہوگا اس کے اثرات براہ راست پاکستان پہ آئیں گے، اور جو کچھ ابھی ٹرمپ یہاں پہ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اس کے بھی اثرات پاکستان پر آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، اور بڑے زبردست اثرات آئیں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ٹرمپ، دیکھیے ٹرمپ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ ایک بہت بڑا ڈیل کرنے کا ماسٹر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے اس وقت جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا، انہوں نے ٹیرف لگانے کی بات کی، چین پہ لگایا، سب جگہ لگایا، تو وہ اصل میں ایک ان کا کارڈ تھا، ایک سفارتی سطح پر یا ایک تجارتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر دباؤ دینے کے لیے کہ بھئی ملکوں پر دباؤ آئے، ملکوں کو پہلے دباؤ، دیکھیے جب بھی آپ کسی سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نیگوشیشن کی پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس کو کم از کم دباؤ میں لیں، اگر دباؤ میں نہیں تو کم از کم اس کو مفاہمت کے اوپر جو ہے لے کر آئیں۔ ٹرمپ کا جو اصل میں بنیادی مقصد تھا، اصل میں وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس دوسرے ٹرم کے اندر بھی جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کی تکمیل، یعنی دوسرے الفاظ میں ابراہم اکارڈ پر تیزی سے کام کرنا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ظاہر سی بات ہے ٹرمپ یہاں پر آ گئے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے ابراہم اکارڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس وقت جو مشرق وسطیٰ کا جو دورہ ہے، اس دورے کے اندر 3 چیزیں ان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو غزہ کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ غزہ پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غزہ پہ وہ کنٹرول کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا جیسے چائنا کا ایک کوریڈور ہے، اس طرح یہ کوریڈور یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ نکلتا ہوا،
और वो थोड़ा सा चाबहार को टच करता हुआ आगे जाएगा, वो फिर इसराइल रफस होता हुआ। तो वो एक उनका अपना भारत का एक अलहदा एक कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के हवाले से भी मतलब कहीं ना कहीं गजा की अहमियत है। और फिर जो दूसरा आपका जो ग्रेटर इसराइल है, जो इसराइल को एक्सपेंड करना है, जो इसराइल का तौसीई मंसूबा है, उसके अंदर शामिल है, अंदर गजा भी आएगा, वो असल में इनके मंसूबे के अंदर शामिल है। तो लिहाजा पहले भी उन्होंने कहा था कि जनाब हम जो है गजा को हमें दे दे, 20-25 साल के अंदर हम इसको बनाएंगे और बना के आपको देंगे। तो याद है आपके इसी चैनल पर मैंने कहा था कि तो 20-25 साल के अंदर जो कह रहे हैं, 20 साल तक तो कम से कम उसकी डेबरीज खत्म नहीं होगी, पता नहीं कितना टन हो तो उसकी डेबरीज है, और अमेरिका इतना पैसा खर्च करके इनको वापस नहीं करेगा। लेकिन उस वक्त हुआ यह था कि आपने देखा जैसे ही ट्रंप का बयान आया था तो फौरी तौर पर सब जगह सच्ची मुखालफत हुई। आपको पता है शाम ने भी मुखालफत की, मिस्र ने भी मुखालफत की, सबने मुखालफत की। लेकिन उसके बाद सदर ट्रंप ने अपना ये टैरिफ का खेल खेला, सब जगह मालूमात करके अपने अंदर पसे पर्दा डिप्लोमेसी करके अब उन्होंने मशरिक वस्ता का दौरा किया है। और मशरिक वस्ता के दौरे के अंदर उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ अपने मामलात को चलाए हैं, अपनी डिप्लोमेसी को इतना चलाया है कि सारे अरब हुक्मरान जो है वो आके अमेरिका के साथ खड़े हो गए। आप देखें ना कतर या ने मैं जिस तरीके समझता हूँ से, कि हाथ बांध के खड़े हो गए हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, आप कतर देखें ना, कतर ने अब मिसाल के तौर पे वो 44 करोड़ डॉलर का इनको तोहफा दे दिया। भाई क्या जरूरत थी? क्या ट्रम्प को तोहफे की कमी थी? आपने जब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है तो इस तैयारी की क्या जरूरत थी? गजा के अंदर तो आप बच्चों को एक दवा की बोतल आप नहीं पहुंचा सके, वहां तो आप मजबूर थे। ये सारे के सारे जितने भी अरब हुक्मरान हैं, ये मुझे बताइए, आपके चैनल के अंदर मैं कहता रहा हूँ, बैनुल अक़वामी सतह पर कहता रहा हूँ, दूसरे और कई मैं वीलॉगर हैं या जो एंकर पर्सन उनके प्रोग्राम में मैंने कहा कि अरब कम से कम इतना तो कर लें, जब गजा पे हमला हो रहा था, कि कम से कम आप यार कुछ नहीं कर सकते, आपको कहीं का कौन कहता है कि आप जंग के ऊपर जाएं? आप कम से कम अपनी फदाई हदूदी बंद कर दें, कहीं तो आप यकजहती दिखाएं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस चीज को मैं कह रहा था कि ये ट्रंप मॉनिटर कर रहा है, अमेरिका मॉनिटर कर रहा है, इसराइल मॉनिटर कर रहा है, इस सिचुएशन को वो कैश कराएंगे। सो ये दौरा जो है उनको कैश कराने का टाइम है। सऊदी अरब ने भी, मैं आपको खबर दे रहा हूं, सऊदी अरब ने भी इस हवाले से कहीं ना कहीं पसे पर्दा गो हेड कर दिया है। कतर की तरफ से भी गो हेड है। कल वो हो सकता है, शायद कल या आज शाम को मेरे ख्याल से हो सकता है वो यूएई भी जाएंगे, और यूएई से भी कम से कम ये उनको अभी पहुंच ग्रीन गए सिग्नल यूएई। मिलेगा। अब पहुंच गए, हाँ। जी। तो अब मैं ये समझता हूं कि ये दौरा जो है इनका भरपूर तरीके से कामयाब है। अरब हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार की खातिर अमेरिका को अमन के नाम पर मुसलमानों के मुस्तकबिल के फैसले करने का इख्तियार दे दिया है। ये बड़ी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी एक तशवीशनाक बात आप बता रहे हैं। और दूसरा फैसला साहब, ऐसा लगता है कि जैसे गजा पे जो आइंदा डेवलपमेंट होगी, आपको याद होगा मैंने तकरीबन 6 महीने पहले ये बात कही थी कि कतर बड़ा इंटरेस्टेड है कि एलएनजी के मामलात गजा में जो भी एक तजारती राहदारी बने या उधर हो तो उसमें कतर एलएनजी के मामलात उधर करना चाहता है। इसी तरह सऊदी अरब भी जी जी वहां पर करना चाहता है। तो जी जी बेसिकली हाँ हम ये बिल्कुल। समझें कि क्या गजा को तबाह करने के बाद उस पर अमेरिका का कब्जा होने के बाद अब क्या अमेरिका गजा बराए फरोख्त के लिए निकले हैं ट्रंप इस वक्त? जी हाँ बिल्कुल, गजा बराए फरोख्त होगा। जैसे आपको बताया कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं जमीनों पर कब्जा करते हैं, जंगलों को वीरान कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में जंगलों को वीरान किया जा रहा है, जंगलात को काट दिया जा रहा है, इसी तरह गजा को वीरान, वहां फर्क ये है कि उन्होंने जंगलात को काटा है, यहाँ पे इंसानों को काटा गया है। तो यहाँ पे भी बड़ी बड़ी मतलब क्या कहते हैं तामीरात होंगी, और बड़े बड़े सारे मसले होंगे, बैन अवी सतह पर ये जगह बिकेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इनको मुसलमानों को कोई हासिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, जो मेरे इल्म में है, वो ये है कि ग्रेटर इसराइल के दौरान जब ये प्लान बनेगा तो ये वही तमाम और ममालिक जो आज अमेरिका के साथ इस बुनियाद के ऊपर कि हमें तहफुज दिया जाए, अपने अंदर अमेरिकी फौजी अड्डों को मजीद तकवीत दे रहे हैं, मजीद फौजी हथियार ले रहे हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहे हैं, ये सब के सब जो है, जब इसराइल ग्रेटर इसराइल पर काम शुरू हो जाएगा, इसराइल की जब वसी तर जैसे कहते हैं कि जोग्राफिया बढ़ जाएगा, उसके बाद इन मुल्कों का नंबर भी आएगा। ये बात आप लिख लें, आज के वीलॉग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अहम बात कही आपने फैसल साहब। ये जो तमाम सूरत हाल इस वक्त सिनेरियो डेवलप हो रहा है, मशरिक वस्ता का, ट्रम्प के दौरे का, इंडिया पाकिस्तान का, इसके बाद अब आप ट्रम्प के इस दौरे के और इस डेवलपमेंट के पाकिस्तान पे डायरेक्ट क्या असरात देख रहे हैं? आया कि हालात में पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, कोई तनज़ली होगी? इस सिलसिले में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पाकिस्तान का मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल असरात तो होंगे। पाकिस्तान के अंदर अब कोशिशें की जा रही है कि यहाँ पे अब मामला जो है, जो मौजूदा जो ढांचा है, इस ये अब इस सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाएगा। क्योंकि देखे ना, इस वक्त आपको पता होगा कि बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त यकम मई को अगर आप देखते तो पोजीशन ये थी कि हमारे दिफाई इदारों के साथ कुछ मामला ऐसे थे कि वो लोग घबराते थे।
مطلب پبلک میں جانے کے لیے کچھ ایسی ایک فضا کریٹ کر دی گئی تھی، کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات، اس کے اندر یہ ہماری موجودہ حکومت کا بھی، ہماری دیکھیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بھی ہوگا ان کی تو غلطیاں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی جو سازشی جو غلطی ہے نا وہ ہماری موجودہ حکومت کی ہے۔ ہماری موجودہ حکومت نے بھی کئی جگہ کئی مقامات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو غلط پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے خراب کیا ہے، خاص طور پہ جو اس وقت جو موجودہ شہباز شریف کی حکومت ہے ان لوگوں۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس جمام جو ساری صورتحال جو تمام آپ دیکھ رہے ہیں سینیریو کے بعد جو سامنے آئی ہے، اس سے یہ ہے کہ موجودہ حکومتی ڈھانچہ جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ ہر کام بڑے سے بڑا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا اثر یہ ہوگا اندرونی طور پر اس حکومت کا، بیرونی تو میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ اب اس پوزیشن میں حکومت آ گئی کہ 26ویں کیا بلکہ 27ویں 28ویں آنویں ترمیم بھی یہ کر سکتے ہیں، اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے تیزی سے کچھ نوٹیفکیشن بنائے جا رہے ہیں، جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جلدی جلدی اس وقت ٹائم بڑا اچھا ہے۔ تو یہ ایک پوزیشن ان کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان پر اگر یہ صورتحال رہی اور اگر یہ ہندوستان کے ساتھ کوئی اگر بڑا ٹاکرا اگر نہ ہوا، تو اگر وہ پراکسیز ہوتے رہی اور سازشی اگر کانسپریسی والا معاملہ چلتا رہا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر پلوٹوکریسی والا ایک نظام، آپ نے سنا ہوگا پلوٹوکریسی ہوتا ہے جس میں چند امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر باقی عوام جو ہے وہ غریب ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے شاید پلوٹوکریسی والا نظام یہ لے کر آ جائے کیونکہ یہ اس پوزیشن میں ہے، لیکن اس پلوٹوکریسی کی پوزیشن جو آئے گا نظام، اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چہرے یہ نہ ہو۔ مجھے نہیں لگتا، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ مریم ہوں گی، نہ مجھے مریم وزیر اعظم نظر آتی ہیں نہ مجھے بلاول نظر آتے ہیں، اور مریم نواز شریف تو ویسے بھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بہت سخت ناراض ہے، کیونکہ انہوں نے پتا ہے جس قسم کے الفاظ جو انہوں نے ابھی ادا کیے ہیں اس موجودہ جنگ کے حوالے سے، کہ انہوں نے مودی کی تو کوئی مخالفت کی نہیں، نہ ہی نواز شریف نے مخالفت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب کا اور جو نواز شریف صاحب ہے ان کے درمیان بہت زیادہ قریبی معاملات ہیں۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ قربت کے تعلقات اور تجارت چاہتے ہیں، ذرا نوٹ کیجیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے قائرین بھی۔ اور آج ٹرمپ کے الفاظ دیکھیں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں ہندوستان کی تجارت ہو۔ تو ذرا اگر آپ ڈاٹس ملانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بڑی طاقتیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کچھ معاملات کو ختم کر کے پاکستان کو بہت ایسے طریقے سے لے کے آنا چاہتے ہیں، کچھ معاملات ایسے کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کا ہمیشہ کے لیے امن ہو جائے اور کوئی جنگ کی کوئی وجوہات رہ نہ جائے۔ اور جنگ کی وجوہات اگر آپ کو پتا ہے وہ ہندو ہیں، وہ کبھی نہ کہیں ہم سے لڑیں گے ضرور، لیکن جب ہم ڈومینیشن کی پوزیشن میں بھارت آ جائے گا اور ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے کسی بھی سطح پہ ہو، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ امن کی بات ہو جائے گی، کیونکہ بار بار وہ کہتے ہیں ٹرمپ کہ طاقت کے ذریعے میں امن چاہتا ہوں، اور طاقت کے ذریعے امن اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ طاقتور ہوں، ان کے الائی طاقتور ہوں اور باقی سب ان کے ماتحت ہوں اور امن ہی امن ہو۔ یہ ان کا پلان ہے، اور اسی پلان کو لے کے انہوں نے یہ جنگ بندی کرائی ہے، اور اسی پلان کے تحت وہ نوبل پرائز بھی لیں گے۔ مطلب اسے کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں وہ رنگ بھی چوکھا ایک مثال ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا، کچھ اردو کی مثال ہے کہ ہینگ ہینگ لگے نہ لگے نہ پھٹکری پھٹکری، ہینگ لگے نہ اور رنگ بھی چوکھا۔ پھٹکری، تو رنگ وہ کچھ کام جو ہے اس وقت ٹرمپ صاحب نے کیا ہے۔ صحیح۔ خیر صاحب، پروگرام کے آخر میں بڑا ایک اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان، اس کے اوپر کافی پاکستان کی عوام کی نظر ہے۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، بہت ساری خبریں ہم سن رہے ہیں۔ تو ان خبروں میں کیا اصل حقائق ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کی رہائی ان حالات میں ہو جاتی ہے تو ان کی رہائی کی اہمیت کیا ہوگی؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ سے میں چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے طور پر کوشش یہ کی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے محسوس کیا تھا کہ جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ موجودہ حکومت اور موجودہ ڈھانچہ بے انتہا طاقتور ہو چکی ہے، اور اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اب بڑی طاقتوں سے بارگیننگ ہو رہی ہے۔ دیکھیے آپ کے ٹرمپ نے ابھی تک، ٹرمپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ٹرمپ عمران کا سب سے بڑا حمایتی تھا، لیکن ابھی تک ٹرمپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے، انہوں نے اپنی پوزیشن کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران کے بجائے دوسرے معاملات پر نیگوسیشن شروع کر دی ہے۔ میں کچھ پردہ رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ تو جن معاملات پر اب وہ پاکستان سے نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے نزدیک عمران کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فلن دا بلینکس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ تھوڑی سی اپنی لچک پیدا کریں۔ دیکھیے لچک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شکست کھا گئے۔ سیاست کے اندر سیاسی معاملات میں کہیں ٹون آپ کو اوپر کرنی پڑتی ہے، کہیں ٹون آپ کو نیچے کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بات ہم نے کہیں نہ کہیں عمران خان کو پہنچانے کی کوشش کی، الحمدللہ شاید ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے
تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے برف پگھلی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید 2 یا 3 مہینے کے اندر عمران خان کے شاید معاملات جو ہے کچھ بہتر ہو جائیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے باہر آ جائے۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ہیں، دیکھیں نا، مسلسل کہا جا رہا ہے باہر آ کے کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بھائی ڈٹے کس کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں؟ کہاں ڈٹے ہوئے ہیں؟ مطلب جو جس کو ڈٹنا چاہیے تھا، وہ جن کے لیے ڈٹے تھے وہ تو خاموش ہی ہے، عوام نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ عمران خان ڈٹے رہیں گے، عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، عمران خان پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہٹتے ہٹتے آپ نے 2.5 سال تو عمران خان کو پہنچا دیا۔ تو اب عمران خان صاحب ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، سیاست کے اندر آپ لچک پیدا کریں، بات چیت کریں، بات چیت کر کے باہر آئیں، کیونکہ پارٹی کی بھی پوزیشن بہت خراب ہے، ملک کے حالات بھی بہت خراب ہیں، ملک کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آرمی چیف ہمارے، اگر وہ فوج کے قائد ہیں، اگر وہ دفاعی سطح پر فوج کو لے کے چل سکتے ہیں، تو عوام کو متحد کر کے عوام کو آپ لے کر چل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت عوام کا اور اداروں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا، اور جنگ کے لیے اگلے جو مرحلے آنے والے ہیں اس کے لیے ہمارا باہر آنا آپ کا بہت ضروری ہے۔ تو یہ پیغام شاید غالباً ان کی سمجھ میں آ چکا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ شاید، مجھے لگتا ہے کہ 2 4 دن کے اندر یا دیکھیں گے کہ آپ کچھ برف پگھلے گی، اور ہو سکتا ہے 2 1 مہینے کے اندر عمران خان کوئی بہتری کی صورت میں سامنے آ جائے، اور آنے کے بعد میں عمران خان فوری طور پر، یہ آپ کو بتا دوں جو بات ہوئی ہے کہ وہ شاید ہو سکتا ہے فوری طور پر اتنے فعال نہیں ہوں گے، 2 2.5 3 مہینے وہ تھوڑا سا آرام کریں گے، اوبیسلی کرنا بھی چاہیے، ذہنی طور پر بھی ان کو بہت بوجھ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے اپنے سیاسی عمل کے اندر وہ شاید ہو سکتا ہے کہ انٹری کرے۔ فیض صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور بہت اہم ہمیں معلومات اور انسائٹس فراہم کی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔